السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس فارم 16 اور 17 کے حوالے سے ووٹوں کی اقسام اور ان کو کن کن پیکٹس میں وہ ووٹس اور یا بیلٹ پیپرز جائیں گی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم ایک فرضی ڈیٹا کی طرف آتے ہیں جس میں ہم اس فرضی ڈیٹا کی مدد سے فارم نمبر 16 اور 17 کو فل کریں گے، اور یعنی یہ رف عمل جو میں نے لکھا ہوا ہے، یہ رف عمل آپ نے دوران پولنگ سٹیشن صبح سے اور یعنی 8 بجے سے 5 بجے تک کے دوران آپ نے یہ معلومات ساری اپنے لیے نوٹ کر لینی ہے، تاکہ اسی کی مدد سے آپ فارم 16 اور 17 فل کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر میں نے لکھا ہوا ہے، وارڈ نمبر 3، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سمالن سنجاوی زیارت۔ پولنگ سٹیشن پر کل ووٹوں کی تعداد یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ معلومات آپ کو فہرست سے ملے گی۔ کل ووٹوں کی تعداد اس وارڈ پر 1000 ہے، اور اس میں مردوں کی 600 اور عورتوں کی 400 ووٹ ڈلیں گے۔ اور امیدواروں کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ، یہاں پہ مطلب ایک کیٹیگری آپ بنا لیں، آپ نے درست ووٹ جو ہے وہ الگ سے نوٹ کر لینے ہیں اپنے ساتھ، یعنی امیدواروں کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ جو ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 342۔ درست ٹینڈر ووٹ جو ہیں 3 ہیں، اور درست چیلنج ووٹ جو ہیں وہ 5 ہے۔ یہ کن ووٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی کہ بیلٹ باکس سے آپ کے پاس درست ووٹ نکل سکتے ہیں، پیکٹ نمبر 4 ٹینڈر میں بھی آپ کے پاس درست ووٹ ہو سکتے ہیں، چیلنج میں بھی درست ووٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان درست ووٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں ڈیٹا کی طرف۔ اب ہمارے پاس امیدوار جو ہیں، ایک محمد یوسف صاحب ہیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ، ان کے حق میں ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 98، اور ان کے حق میں ٹینڈر ووٹ جو ہیں وہ 2 آئے ہوئے ہیں، اور چیلنج ووٹ جو ہیں وہ 1 آیا ہوا ہے۔ یعنی یہ 98 نارمل ووٹ اور یہ 2 ٹینڈر ووٹ اور یہ 1 چیلنج ووٹ، یہ سارے کون سے ووٹ ہیں؟ یہ درست ووٹ ہیں۔ اسی طرح عبدالخالق صاحب کے 102 ووٹ ان کے حق میں کاسٹ ہوئے ہیں، ٹینڈر نہیں ہے، اور چیلنج 2 ووٹ ہیں ان کے حق میں۔ اور عبدالغفار کے 54 ووٹ ان کے حق میں کاسٹ ہوئے ہیں، ٹینڈر اور چیلنج ان کے حق میں نہیں ہے۔ محمد نسیم کے 68 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں حق میں، اور 1 ٹینڈر ہوا ہے، 2 چیلنج ہوئے ہیں۔ اور بی بی حمیدہ کے 20 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ٹینڈر اور چیلنج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ درست ووٹ جو ان امیدواروں کے حق میں کاسٹ ہوئے ہیں، جب آپ ان کو جمع کریں گی تو ان کا ٹوٹل یہ بنے گا، اور درست ٹینڈر ووٹوں کی تعداد 3 بن جائے گی، اور درست چیلنج ووٹوں کی تعداد 5 بن جائے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بیلٹ باکس سے آپ کے پاس ایک تو درست ووٹ نکلتے ہیں، ایک تو گنتی سے خارج ووٹ۔ اسی طرح پیکٹ 4 سے بھی درست بھی نکل سکتے ہیں، گنتی سے خارج بھی۔ پیکٹ 7 میں درست بھی نکل سکتے ہیں، گنتی سے خارج بھی۔ تو درست ووٹوں کی تعداد جتنی تھی، چاہے بیلٹ باکس سے نکلی تھی، چاہے پیکٹ 4 سے، چاہے پیکٹ 7 سے، وہ ہم نے اس ٹیبل میں ساری سیو کر لی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد جو ہے، گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد ہمیں پتہ ہوگی۔ کیسے پتہ ہوگی؟ جب ہم بیلٹ باکس سے ووٹ نکالیں گے، جو درست ووٹ ہوں گے ہر امیدوار کے حق میں وہ ہم نوٹ کر لیں گے، اور جو تمام ضائع شدہ یا گنتی سے خارج ووٹ بیلٹ باکس کے جو ہوں گے وہ ہم یہاں پہ نوٹ کر لیں گے۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس 45 آ جاتے ہیں۔ ٹینڈر والے لفافے سے جو درست والے نکلے تھے وہ کتنے تھے؟ 5، اور ٹینڈر میں مسترد یا گنتی سے خارج ووٹ کتنے ہیں؟ 6۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیکٹ نمبر 4 میں ٹوٹل کتنے ووٹ ہو گئے؟ 6 اور 5 11 ہو گئے۔ یعنی درست ووٹ بھی یہ ٹینڈر جو ہے 3 ہے، تو 6 اور 3 9 ہو گئے۔ تو یعنی درست ٹینڈر اور گنتی سے خارج ٹینڈر یہ نکلے کہاں سے ہیں؟ دونوں پیکٹ نمبر 4 سے ہیں۔ اسی طرح چیلنج میں درست ووٹ بھی آتے ہیں اور گنتی سے خارج بھی۔ ہم نے ان کو الگ الگ نوٹ کر لیا اپنے ساتھ،
اس کے بعد ضائع شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد ہمارے پاس 12 ہے۔ یہ ضائع شدہ کون سے ضائع شدہ ہیں؟ یہ اسپوائلڈ اور اسٹرے ہیں، یعنی یہ وہ والے ووٹ ہیں جو یا تو اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے ہاتھ سے کٹ گئے، یعنی بیلٹ بک سے کاٹتے ہوئے غلط کٹ گئے تھے۔ اس میں وہ والے ووٹ بھی ہیں جو ہمیں پولنگ اسٹیشن میں کہیں گرے پڑے ملے تھے، وہ سارے ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 12 ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ ڈیٹا بوتھ پر ڈالے گئے یعنی پولڈ ووٹس ہیں، کل ووٹ مردانہ 300 ہیں اور زنانہ 108 ہیں۔ یہ ڈیٹا آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان مردانہ اور زنانہ اور یہ اوپر جو آپ نے مرد اور عورت کے ووٹ لکھے ہیں، ان میں آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ وہاں جو لکھے ہوئے ہیں وہ فہرست پہ لکھے ہوئے اس وارڈ کے کل ووٹس ہیں، لیکن یہ وہ والا ڈیٹا ہے جو آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ مردانہ بوتھ پہ جتنے ووٹ ڈالے گئے اور زنانہ بوتھ پہ جتنے ووٹ ڈالے گئے، وہ آپ نے کیا کیا؟ کاؤنٹنگ کے شروع کرتے ہوئے آپ نے پہلے جو ہے مطلب مردانہ باکس کے ووٹ سارے گنے، وہ یہاں پہ لکھ لیے، اور زنانہ باکس کے آپ نے سارے گنے اور یہاں پہ لکھ لیے۔ یہ وہ والی معلومات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پولنگ اسٹیشن پر موصول ہونے والے بیلٹ پیپرز کی تعداد۔ یہ ٹیبل جو ہے یہ وہ معلومات ہے جو آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ جتنے بھی بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز کی تھیلی میں آئے ہوئے تھے اس کی تعداد کی معلومات ہے۔ یہ معلومات آپ کو پیکنگ انوائس سے بھی مل سکتی ہے۔ جب آپ اپنے RO سے سامان کی تھیلی لے رہے تھے، اس کے ساتھ ایک فارم تھا پیکنگ انوائس کے نام سے، اس میں بھی یہ معلومات درج ہوں گی، اور آپ نے جب بیلٹ پیپرز کی تھیلی، بیلٹ بکس کی تھیلی جب آپ کھول رہے ہوں صبح وقتی، تو آپ نے ایجنٹوں کے سامنے کھولنا ہے، اور سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیلٹ بک سارے نکال کے پیکنگ انوائس میں جو یہ معلومات لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اپنے بیلٹ بک سارے ٹیلی کر لیں۔ اگر پیکنگ انوائس نہ ہوا فار ایگزامپل، پھر آپ نے یہ ٹیبل رف میں بنا کے جتنے آپ کے پاس بیلٹ بک موصول ہوتے ہیں اس کے اس طرح کتنے بکس آپ کے پاس موصول ہوئی ہیں وہ تعداد لکھنی، بک کے اوپر جو سیریل نمبر لکھا ہوا، اگر سیریز میں ہوئے تو جیسے یہ 12 سے 15 سیریز میں تو میں نے لکھ لیے، اور 48 سے 49 سیریز میں، اور 199 سے 202 سیریز میں، تو یہ 3 سیریز بکس کی آئی ہوئی تھیں، تو اس طرح ہم نے نوٹ کی، اور پھر ہر بک کے اندر جو ان کے بیلٹ پیپر کے سیریل ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کر لینے۔ اور یہ ٹیبل جو ہے یہ پھر بعد میں جب آپ فارم اسٹیٹمنٹ آف دا اکاؤنٹ اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ بھریں گے، تو یہ غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز جو آپ کے پاس کاپیاں بچ جاتی ہیں آخر میں، ظاہر ہے ایک آدھی کاپی ہوگی اور کچھ مکمل کاپیاں آپ کے پاس بچیں گی، تو ان کے پھر سیریل نمبر آپ نے نوٹ کر کے یہاں پہ لکھ لینے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس ڈیٹا کو ڈائریکٹ ہم اپنے فارم میں فل کرتے ہیں اور فارم کی طرف چلتے ہیں۔ فارم نمبر 16 ہے، نام اس کا اسٹیٹمنٹ آف دا اکاؤنٹ ہے، اور اس میں ہم نے الیکشن ٹو دا، اس خانے میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ نیم آف دا لوکل کونسل۔ یہاں پہ چونکہ میونسپل کمیٹی ہے تو میں نے میونسپل کمیٹی لکھا، اسی طرح ڈسٹرکٹ کے نام میں نے زیارت لکھا، نمبر اینڈ نیم آف دا وارڈ 3 نمبر وارڈ ہے، اور چلیز خلیل اس وارڈ کا نام ہے، اور پولنگ اسٹیشن جس پولنگ اسٹیشن پہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی وہ نام آپ نے یہاں سے لکھ لینا۔ یہ سارے معلومات جو ہیں یہ آپ کو فہرست سے مل جائے گی، اور پولنگ اسٹیشن کی جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے وہ تو جب آپ کو آرڈر ملیں گے وہاں سے آپ یہ معلومات فل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس فارم 16 کے ایک یہ ٹیبل ہے اور ایک نیچے یہ ٹیبل ہے، یہ 2 پورشن ہیں اس کے۔ اس والے پورشن میں تمام تر کون سے ووٹوں کی انفارمیشن مانگی گئی ہے؟ ویلڈ ووٹوں کی یعنی درست ووٹوں کی معلومات تمام تر آپ نے کس میں ڈالنی ہے؟ وہ اس ٹیبل میں ڈالنی ہے۔ درست ووٹ کون سے تھے؟
جیسے ہم نے پچھلے فارم میں پڑھے تھے کہ نارمل ووٹ بیلٹ باکس سے درست ووٹ نکلے اور ٹینڈر ووٹ پیکٹ 4 سے درست نکلے، چیلنج ووٹ پیکٹ 7 سے درست نکلے، اس درست اور یہ درست، یہ سارے انفارمیشن آپ نے کس میں دینی ہے؟ اس والے ٹیبل میں دینی ہے۔ اچھا، اب ہم ٹیبل کی طرف آتے ہیں، اپنے فارم کی طرف آتے ہیں۔ ٹیبل میں پہلا کالم جو ہے وہ سیریل نمبر ہے، یعنی اس ٹیبل میں 8 امیدوار تک کی جگہ ہے۔ اگر امیدوار آپ کے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں تک امیدواروں کے نام لکھ کے ٹوٹل یہاں پہ وغیرہ نہیں کرنا، آپ نے نیکسٹ فارم اس کے ساتھ سٹیپل کر کے اس فارم پہ چلے جانا ہے۔ چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس فرضی ڈیٹا میں 5 امیدوار تھے، پہلا امیدوار جو تھا محمد یوسف تھا، اس کا ہم نے نام لکھ لیا، نیم آف دا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے نام لکھنا ہے۔ پھر کالم نمبر 3 آتا ہے، کالم نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے نمبر آف ویلڈ ووٹس پولڈ ان دا فیور آف ایچ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس، یعنی وہ تمام درست ووٹ جو کہ ڈالے گئے ہیں ہر امیدوار کے حق میں، یعنی محمد یوسف کے حق میں 98 ووٹس ڈالے گئے اور عبدالخالق کے حق میں 102 ووٹ ڈالے گئے، عبدالغفار صاحب کے حق میں 54 ووٹ ڈالے گئے، محمد نسیم صاحب کے حق میں 68 ووٹ ڈالے گئے اور بی بی حمیدہ میڈم جو ہیں ان کے حق میں 20 ووٹ ڈالے گئے۔ تو یہ وہ تمام ووٹس ہیں جو کہاں سے نکلے ہیں، یہ آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ بیلٹ باکس سے یہ ووٹ نکلے ہیں۔ اور کون سے ووٹ تھے؟ درست ووٹ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر آف ویلڈ ٹینڈرڈ ووٹس پولڈ ان فیور آف ایچ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ، یعنی وہ تمام ویلڈ کون سے ووٹ؟ ٹینڈر ووٹ۔ اس میں بہت ہی واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سے ووٹ کی انفارمیشن مانگ رہے ہیں، ٹینڈر ووٹوں کی، اور ٹینڈر کی کون سے قسم کی؟ درست۔ یعنی ہم نے ٹینڈر ووٹوں میں 2 قسم کے پڑھے تھے کہ درست بھی آتے ہیں اور ٹینڈر میں، یعنی ٹینڈر میں ہم نے پڑھا تھا درست بھی آتے ہیں اور گنتی سے خارج بھی آتے ہیں۔ تو یہاں آپ سے ٹینڈر ووٹ کی معلومات مانگ رہے ہیں، صرف درست ووٹوں کی۔ تو درست ٹینڈر ووٹ جو ہیں وہ محمد یوسف کے حق میں 2 ہمارے پاس اس فرضی ڈیٹا میں ہیں، اور عبدالخالق صاحب اور عبدالغفار صاحب کے نہیں ہیں، محمد نسیم کے حق میں صرف 1 ہے، اور بی بی حمیدہ میڈم جو ہیں ان کے حق میں بھی ٹینڈر ووٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے چیلنج ووٹ، بہت ہی واضح لکھا ہوا ہے، یہ خانہ کس چیز کا ہے؟ چیلنج ووٹوں کا ہے۔ آپ نے وہ تمام درست، ویلڈ کا مطلب درست، وہ تمام درست چیلنج ووٹ جو ہر کینڈیڈیٹ کے حق میں ڈالے گئے ان کی معلومات آپ نے کالم نمبر 5 میں لکھنی ہے، چونکہ اس ڈیٹا کے مطابق محمد یوسف کے حق میں 1 چیلنج ووٹ درست چیلنج ووٹ ہے، اور عبدالخالق کے حق میں 2 ہیں، اور عبدالغفار صاحب کے نہیں ہیں، محمد نسیم صاحب کے حق میں 2 ہیں، اور بی بی حمیدہ میڈم کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ معلومات آپ نے اس طرح پہ یہاں پہ نوٹ کر لینی ہے، اپنے رف جو آپ نے سیو کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کالم نمبر 6 آتا ہے، کالم نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے ٹوٹل ویلڈ ووٹس پولڈ ان فیور آف ایچ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس، کالم 3 4 5 ان کو آپ نے پلس کر لینا ہے۔ کالم 3 یہ ہے، کالم 4 یہ ہے، اور کالم نمبر 5 یہ ہے، یعنی ان کو آپ نے ایڈ کر کے کالم نمبر 6 میں لکھنا ہے۔ 98 + 2 + 1 101 ہو جائے گا، اسی طرح 102 + 2 104 ہو جائے گا، 54 + 00 یہ 54 آ جائے گا، 68 + 1 + 2 یہ 71 آ جائے گا، 20 + 00 یہ 20 آ جائے گا۔ اس طرح آپ کا کالم نمبر 6 بنے گا۔ چونکہ اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس ٹیبل کا اختتام ٹوٹل پہ ہوتا ہے۔ یہ والا جو ٹوٹل لکھا ہوا ہے، یہ چونکہ آپ نے روز کو جمع کیا اور اس والے ٹوٹل خانے میں آپ نے کالمز کو جمع کرنا ہے، تو 98 + 102 + 54 + 68 + 20 آپ کے 342 بن گئے، اور 2 + 1 3 بن گئے، اور 1 + 2 + 2 آپ کے 5 بن گئے، اور اسی طرح 100 + 1 + 104
54, 71 और 20 इनको ऐड करके आपके पास 350 बन गए। ये 350 वो फिगर है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वो फिगर है टोटल, चूँकि ये स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट है तो हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं। ये वो फिगर है जिसमें आपके टेंडर वोट भी हैं और आपके चैलेंज वोट भी हैं और आपके नॉर्मल वोट भी हैं। ये सारे वोट इसमें शामिल हैं। और ये सारे कौन से हैं? ये सारे दुरुस्त वोट हैं। अच्छा, इसके बाद कॉलम नंबर 6 पे आते हैं, ये आइटम नंबर 1 पे आते हैं। इसमें लिखा है टोटल वैलिड वोट्स कॉलम 6। कॉलम 6 का जवाब चूँकि आपके पास क्या था, 350 था, वही जवाब आपने इसी आइटम नंबर 1 के अंडर आपने लिख लेना है। 350 हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास बैलेट बॉक्स के दुरुस्त वोटों की मालूमात, टेंडर की दुरुस्त वोटों की मालूमात, चैलेंज दुरुस्त वोटों की मालूमात इस वाले टेबल में सारी आ गई है। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास नॉर्मल वोटों की गिनती से खारिज और टेंडर वोटों की गिनती से खारिज और चैलेंज वोटों की गिनती से खारिज, इनकी मालूमात अभी तक हमने इस फार्म में नहीं डाली। इसके बाद आइटम नंबर 2 जो आता है वो क्या है? वो तमाम वोट जो गिनती से खारिज थे, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वोट्स एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट। वो वोट जो गिनती से खारिज थे इन अकॉर्डिंग विद द रूल 44C ऑफ बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल 2013, यानी जो एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट कौन से वाले वोट होते हैं जिसको हम उर्दू में गिनती से खारिज कहते हैं, यानी वो गिनती से खारिज वोट जो बैलेट बॉक्स से निकले थे, जो टेंडर पैकेट 4 से निकले थे, जो पैकेट 7 से गिनती से खारिज निकले थे, उनकी मालूमात हमने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, पहला लिखा हुआ है कि वो वोट्स टेकन आउट फ्राम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट, यानी वो वोट्स जो बैलेट बॉक्सेस से निकले थे विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट, जो गिनती से खारिज हैं, उनकी तादाद हमने लिखी है। उनकी तादाद क्या है? 45 है, जो हमने पहले वहाँ पे नोट की थी। और रफ़ डेटा में टेंडर वोट्स जो गिनती से खारिज थे वो हमने लिखे हैं 6 हैं, और चैलेंज वोट जो गिनती से खारिज है वो हमने यहाँ पे लिख लिए 7, और इनको आखिर में क्या कर लेना है आपने? टोटल 45 + 6 + 7 प्लस ये क्या आ गया? 58 आ गया। यानी अब हमारे पास दूसरे टेबल में, यानी इस फार्म के इस वाले पोर्शन में हमने क्या किया कि गिनती से खारिज वोट जो हैं वो भी सारे हमने इस वाले फार्म में लिख लिए हैं। यानी अगर मैं ये इसके ऊपर लिखता चलूँ कि अगर ये टेबल जो है ये तमाम दुरुस्त वोटों के मालूमात के लिए है, और ये जो है ये गिनती से खारिज वोटों की मालूमात के लिए है। ये आपने जहन में रख लेना है कि ये तमाम टेबल जो है ये दुरुस्त वोटों की, कौन से दुरुस्त? नॉर्मल वोट दुरुस्त जो बैलेट बॉक्स से निकले थे, ठीक है, और टेंडर वोट के दुरुस्त जो कहाँ से निकले थे? पैकेट 4 से जो निकले थे। और चैलेंज वोट्स के दुरुस्त वोट कहाँ से निकले थे? चैलेंज कहाँ से निकले थे? पैकेट 7 से। तो पैकेट 7 के दुरुस्त वोट जो हैं वो इस खाने में आ गए, ठीक है। और इसी तरह उसी पैकेट 4 और पैकेट 7 और बैलेट बॉक्स से जो गिनती से खारिज वोट आपके निकले थे वो आपने इस खाने में लिख लिए हैं, यानी बैलेट बॉक्स के यहाँ पे और टेंडर के यहाँ पे और चैलेंज के यहाँ पे कौन से गिनती से खारिज वोट, ये आपने यहाँ पे लिख के इनको 58 आ गया। इसके बाद जो आइटम आता है आइटम नंबर 3 ग्रैंड टोटल का, उसमें 1 और 2 को आपने जमा करना है। एक वाला आइटम ये है, दूसरा ये है। एक के आइटम में जो है 350 है और दूसरे आइटम का जवाब जो है वो 58 है। तो आपने 350 और 58 को जमा करके और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 408। यानी यहाँ पे आपने अपनी याद दहानी के लिए 350 और 58
لکھ کے یعنی اس کا سم کیا آ جائے گا 408۔ یہ رف عمل جو ہے آپ نے اوریجنل جب آپ پولنگ اسٹیشن پہ اوریجنل رزلٹ بنائیں گے تو یہ رف عمل وغیرہ آپ نے وہاں پہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد والا آئٹم کیا آتا ہے؟ نمبر آف ووٹس پولڈ، میل کے 300 اور فیمیل کے 108 ہیں، ان کو جب آپ پلس کریں گے تو یہ بھی کیا آئے گا؟ 408 آئے گا۔ یہ آئٹم اور یہ آئٹم جب آپ کے ایکول آئیں گے، یہ آپ کے اس فارم کی پڑتال ہے کہ جب دونوں ایکول آ جائیں گے تو اٹ مینز آپ کے اس فارم کی کاؤنٹنگ جو ہے آپ نے صحیح کی ہے۔ دوسرا اس کالم کا پھر میں بتاتا چلوں، یہ آئٹم نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر آف ووٹس پولڈ۔ اس میں اکثر لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ جب رف ڈیٹا میں آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے یہاں اوپر جو ہے کل ووٹوں کی تعداد لکھی تھی اور یہاں پہ جو ہے ہم نے بوتھ پر ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد۔ یہ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ کل ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور جب اس کا جواب آتا ہے وہ اس کے برابر نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ووٹس پولڈ۔ پولڈ کا مطلب ہے وہ ووٹس جو ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ مردانہ بوتھ میں جب آپ ووٹوں کی کاؤنٹنگ کریں گے اور زنانہ بوتھ میں جب ووٹوں کی کاؤنٹنگ کریں گے، جس سے نہ ابھی تک گنتی سے خارج نکلے ہوئے ہیں، نہ درست کا پتہ ہے، نہ کچھ، بالکل پہلے شروع میں جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ ایز اٹ از آپ لکھ لیں گے۔ کیونکہ اگر آپ کو ٹریننگ میں یاد ہو، ہم نے بتایا تھا کہ میل اور فیمیل پولنگ سٹیشنز کے آپ نے بیلٹ باکس جو ہیں علیحدہ علیحدہ خالی کر کے ان کو علیحدہ کاؤنٹ کر لینا ہے، وہ والی فگر جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی۔ اس کے بعد اس فارم میں اور یہ ہے کہ اس طرف سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے سگنیچر، نام اور اس کا عہدہ آ جائے گا، اس کے فنگر پرنٹس آ جائیں گے، اس کا CNIC آ جائے گا، اور پلیس میں آپ نے جہاں پہ آپ کی پولنگ سٹیشن کی ڈیوٹی آپ کی ہے وہ لکھنا ہے اور وہ ڈیٹ لکھ لینی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط، نام، عہدہ اور فنگر پرنٹس اور CNIC آ جائے گا۔ اس فارم کو اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ صرف آپ نے ان دو خانوں کی پڑتال کرنی ہے اور خانوں کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فارم نمبر 17 پہ۔ فارم نمبر 17 جو ہے وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ ہے، یعنی آپ کے پولنگ سٹیشن پہ جتنے بھی بیلٹ پیپرز آپ کی بک سے کٹ گئے ہیں ان سب کا آپ نے یہاں پہ حساب دینا ہے۔ اسی طرح ہم الیکشن ٹو دا میونسپل کمیونٹی یعنی لوکل کونسل کا نام آ جائے گا، ڈسٹرکٹ کا نام آ جائے گا اور وارڈ کا نام آ جائے گا، اسی طرح پولنگ سٹیشن کا نام آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ والے دو جو معلومات ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ آپ کو فہرست سے ملیں گے اور آپ کے آرڈر پہ بھی لکھے ہوں گے۔ یہ پولنگ سٹیشن جہاں پہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہوں گے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر وہی ٹیبل آ گیا اس اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ میں، بیلٹ پیپرز ریسیوڈ فار دا یوز ایٹ دا پولنگ اسٹیشن۔ اس فارم کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معلومات آپ کو پیکنگ انوائس سے بھی مل جائیں گی، اور اگر پیکنگ انوائس میں نہیں ہوئی یا چلیں مسنگ ہے پیکنگ انوائس، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلٹ پیپر کی تھیلی کھولتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو بیلٹ بکس ملیں ان کی تعداد نوٹ کر لینی، ان کے سیریل نوٹ کر لینے اور ان میں جتنے بیلٹ پیپرز ہیں ان کے سیریل نوٹ کر لینے، اور ہر بک کو آپ نے گن لینا کہ اس میں 100 بیلٹ پیپرز ہیں، کوئی ان میں مسنگ نہیں ہے۔ اگر مسنگ ہوئی تو اسی کے مطابق آپ نے یہاں پہ سیریل بنا کے لکھ لینا ہے، تو یہ ٹیبل آپ وہاں سے لکھ لیں گے۔ اب جو سب سے اہم پورشن ہے اس بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کا وہ یہ دو ہیں، 2، 3، 4۔ ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز ٹیکن آؤٹ فرام دا بیلٹ باکس آر باکسز۔ یہ آپ کے کون سے ہیں؟ جب ہم نے پڑھے تھے کہ بیلٹ باکس سے جب آپ ووٹ نکالیں گے تو اس میں درست ووٹ بھی آ سکتے ہیں اور گنتی سے خارج ووٹ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ آپ سے ویلیو مانگ رہا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز ٹیکن آؤٹ فرام دا بیلٹ باکس، یعنی نہ یہ آپ سے درست کی بات کر رہا ہے نہ یہ گنتی سے خارج کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بیلٹ باکس سے جو ووٹ نکلے تھے وہ ایز اٹ از ہمیں بتا دیں۔ تو وہ آپ کہاں سے بتائیں گے؟
वो जो ये फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट में, उसमें बैलेट बॉक्स से कहाँ से बैलेट बॉक्स के कौन से थे, ये वाले जो मैंने आपको बताए थे, इन उम्मीदवार के हक में जो वोट्स थे, ये टोटल आप लेंगे। और इसी तरह बैलेट बॉक्स से दूसरे कौन से वोट निकले थे, ये गिनती से खारिज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, ये वाले जो हैं इन दोनों को आपने जमा कर लेना। क्यों जमा कर लेना है? क्योंकि बैलेट बॉक्स में जो है दुरुस्त वोट भी होते हैं और बैलेट बॉक्स में गिनती से खारिज भी होते हैं। तो बैलेट बॉक्स के दुरुस्त वोटों की अंदराज यहाँ पे हुई है और बैलेट बॉक्स से निकले हुए गिनती से खारिज की अंदराज यहाँ पे हुई है। तो आपने क्या करना है, 342 और 45 को ऐड कर लेना है, वो यहाँ पे लिखना है। ये 342 प्लस 45 इसको आप ऐड करेंगे तो 387 आ जाएगा। यानी इस आइटम में आपने क्या करना है, इस आइटम में आपने बैलेट बॉक्स से निकले हुए दुरुस्त वोटों की तादाद और बैलेट बॉक्स से निकले हुए गिनती से खारिज वोटों की तादाद दोनों जमा करके आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह बिल्कुल टेंडर टोटल नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स का मतलब ये है कि पैकेट नंबर 4 अगर आपको याद हो, पैकेट नंबर 4 जो था वो क्या था, वो पैकेट था जिसमें तमाम टेंडर वोट्स आते हैं। तो टेंडर वोट्स जो हैं उसमें पैकेट नंबर 4 जो है उसमें दुरुस्त और गिनती से खारिज टेंडर वोट दोनों मौजूद हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने पैकेट नंबर 4 की यहाँ पे लिखनी है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट से लिखना चाहें भी यही है कि पैकेट नंबर 4 का यहाँ हवाला मैंने दिया था, यानी पैकेट नंबर 4 जो है वो क्या है, दुरुस्त टेंडर वोटों की तादाद भी पैकेट 4 से निकलेगी, वो 3 है, और मुस्तरद वोटों की टेंडर्ड वोटों की तादाद यानी टेंडर वोट्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट, यानी ये वो टेंडर वोट हैं जो गिनती से खारिज है। तो आपने ये 6 जमा 3 यानी दुरुस्त टेंडर वोट और गिनती से खारिज टेंडर वोट, इनको आपने जमा कर लेना है। ये 6 जमा 3 कितने आते हैं, 6 जमा 3 आ गए आपके पास 9, यानी ये 9 वो वाले वोट्स हैं जो किस में थे, पैकेट 4 में। पैकेट 4 में दुरुस्त टेंडर वोट जो थे वो 3 थे और गिनती से खारिज टेंडर वोट जो थे वो 6 थे। इसी तरह आपके पास आता है कि नंबर ऑफ़ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ़ चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स, यानी चैलेंज बैलेट पेपर्स आपने टोटल नंबर मांग रहे हैं। वो भी इसी तरह है कि ये आप पैकेट 7 का जो हवाला हमने दिया था कि चैलेंज वोट कहाँ पे जाएंगे, पैकेट 7। तो पैकेट 7 से चूँकि दुरुस्त और गिनती से खारिज दोनों निकले थे, तो पैकेट 7 के दुरुस्त वोट कौन से हैं, ये वाले 5 हैं, और पैकेट 7 के जो गिनती से खारिज वोट हैं वो कौन से हैं, वो चैलेंज वोट्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, वो ये वाले हैं। तो आपने क्या करना है, 5 दुरुस्त चैलेंज वोट और 7 गिनती से खारिज चैलेंज वोट जो है आपने जमा कर लेने हैं। यहाँ पे 5 जमा 7, और ये कहाँ से आए थे, ये पैकेट नंबर 7 से आए थे। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। इसके बाद जो एंट्री है बहुत ही सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रे, स्पॉइल्ड, कैंसल्ड बैलेट पेपर्स, जैसे हमने बात की थी, जो आप पूरे दिन में पैकेट नंबर 10 में स्पॉइल्ड और स्ट्रे डालते रहे हैं, वो तादाद हमारे रफ़ डेटा के मुताबिक कितनी थी, 12, वो आपने यहाँ पे लिख के इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर यानी 420। सही है। इसमें एक काबिल गौर बात ये मैं बताता चलूँ कि फॉर्म नंबर 16 और 17 में, फॉर्म नंबर 16 में आपके यहाँ पे कितने तादाद आई है, 408, और यहाँ पे कितनी तादाद आई है, 420। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस फार्म में स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट में हमारे पास स्पॉइल्ड की कोई मालूमात नहीं थी, और इनमें जो है 12 दाने स्पॉइल्ड और
یعنی اسپوائلڈ ووٹ کی تعداد آ گئی ہے. تو یہ 420 اور یہ 408 میں جو ہے فرق کتنے ووٹوں کا ہوگا؟ ہمیشہ یہ 12 ووٹوں کا. یا فرق کتنا ہوگا؟ ان میں اسپوائلڈ ووٹوں کا فرق ہوگا. اگر اس فرق کو آپ نکال کے ان دونوں کی ویلیو سیم آتی ہے تو یہ دونوں فارم جو ہیں ایک دوسرے کی پڑتال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس اب ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز جو آپ کے بک سے کٹے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 420. ٹھیک ہے، اس 420 سے آپ اب اپنا یہ آئٹم بنائیں گے نمبر آف ان ایشوڈ بیلٹ پیپرز، یعنی وہ بیلٹ پیپرز جو ایشو نہیں ہوئے ہیں. اس کا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے وہ بیلٹ بک جو آپ کی آدھی استعمال ہوئی ہے وہ آپ نے اٹھا کے اس کا پہلا جو سیریل ہوگا وہ کنسیڈرڈ ہے کہ 420 کا مطلب یہ ہے کہ 4 کاپیاں مکمل استعمال ہو چکی اور 5ویں کاپی کے 20 بیلٹ پیپر جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. تو اٹ مینز آپ کے پاس کون سا بیلٹ پیپر موجود ہے؟ 21واں. 20 جو ہے وہ چلا گیا ہے اور 21واں جو ہے آپ کے پاس ہے. تو چوتھی کاپی جو ہے وہ 4 کاپیاں ختم ہو گئیں اور 5ویں کاپی کا سیریل کہاں سے شروع ہونا تھا؟ 47 سے. ٹھیک ہے، 47 121 یہ بیلٹ پیپر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. کون سی کاپی کا؟ 5ویں کاپی کا. اور 5ویں کاپی کا جو سیریل ہے وہ 4800 تک جاتا ہے. جب آپ 21 سے 2100 سے جب آپ 4800 تک کاؤنٹنگ کرتی ہیں تو وہ کتنے بیلٹ پیپرز بنتے ہیں؟ 80 بیلٹ پیپرز بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو پوری کی پوری ایک کاپی بچی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ 49 ہے. 49 جو ہے اس کے سیریل 4801 سے 4900 تک جاتا ہے. اس کی تعداد 100 ہے. اور یہ جو 4 کاپیاں ہیں سوری، یہ تو ایز اٹ از بالکل سالم بچی ہوئی ہیں. تو ان کے سیریل آپ نے لکھ کے ان کی تعداد لکھ لینی اور ان کو جو ہے نا جب آپ جمع کریں گے تو یہ 580 آ جائے گا. اچھا، یہ 580 کا مطلب یہ ہے کہ 580 بیلٹ پیپرز آپ کے پاس سالم موجود پڑے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوئے. جو استعمال ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں؟ 420 ہوئے ہیں. اس کے بعد آئٹم نمبر 8 پہ آتے ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز آئٹم نمبر 6 انڈر آئٹم نمبر 6 اینڈ 7. 6 کے انڈر ہمارا کیا جواب آیا تھا؟ 420. یعنی آپ نے 420 جمع آئٹم نمبر 7 میں کیا آیا تھا؟ 580. آپ نے 580 کر لینا ہے. 420 اور 580 کو جب آپ جمع کریں گے تو وہ آپ کے 1000 آتا ہے. اور 1000 بیسیکلی آپ کے پاس ٹوٹل کوانٹٹی آف بیلٹ پیپرز ہیں. اگر آپ کا یہ آنسر ٹوٹل کوانٹٹی آف بیلٹ پیپرز کے مطابق سیم آتا ہے تو یہ بیلٹ پیپر آف دا کاؤنٹ جو ہے آپ کا بالکل صحیح بنا ہوا ہے. اس فارم کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 پڑتال بتائی تھیں، یعنی ایک یہ آئٹم نمبر 6 فارم نمبر 17 کا اور فارم نمبر 16 کا آئٹم نمبر یہ گرینڈ ٹوٹل. ان میں اگر آپ کا صرف اور صرف اسپوائلڈ بیلٹ پیپرز کا فرق آ رہا ہے تو بھی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے. اور آپ کا یہ آئٹم نمبر 8 اگر آپ کے ٹوٹل نمبر آف کوانٹٹی آف بیلٹ پیپرز آ رہا ہے تو بھی یہ فارم آپ کا صحیح ہے. اس کے بعد اسی طرح جیسے پچھلے فارم میں تھا، لیفٹ سائڈ پہ آپ نے سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے قوائف لکھ لینے اور رائٹ سائڈ پہ آپ نے پریزائڈنگ کے قوائف لکھ لینے. اور اس کے بعد یہ فارم کلوز ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہو، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ بے شک مزید بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.